سر جب آپ دنیا کا حساب سے چل رہے ہوتے ہیں تو سب ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اپنے رستے پہ چلتے ہیں تو لوگ بہت باتیں بناتے ہیں۔ اس صورتحال میں کیسے ڈیل کریں؟ اکثر لوگ آپ کی مخالفت اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے حجت اللہ ہوتے ہیں ان کے، اور ویسے ہمارا کام بھی دنیا میں یہی ہے۔ میں نے جب یہ شروع کیا نا ادارہ بنانا، تو میں نے یہ بات کی تھی کہ ہارورڈ کا گریجویٹ مدرسے نہیں کیا اور مدرسے کا گریجویٹ ہارورڈ نہیں کیا۔ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت کرنا کہ 5,000 کے ساتھ 50 لاکھ کی سلطنت کیسے بنائی جائے گی، یہ ثابت ہو سکتی ہیں کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ کیسے ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دیندار بچے جب دین پر آتے ہیں نا، پہلا فتویٰ باپ پہ لگاتے ہیں کہ ڈیڈ آئی تھنک یو آر گون۔ جب وہ پریشر آتا ہے نا آپ کے اوپر، تو پھر بندہ کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، اللہ نے میرے یہاں پہ رستے کیوں نہیں کھولے، تکے میں میرا کام کیوں نہیں ہوتا۔ ڈونٹ ڈو دیٹ۔ عاجز رہیں، نارمل رہیں، عزت دیں لوگوں کو، احترام دے لوگوں۔ جتنی ترقی ملے اتنی عاجزی آنی چاہیے انسان۔ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ فیملی اینڈ پیئر پریشر۔ نمبر 1، میں لوگوں کو کہتا ہوں نا بھائی کیا ہو جائے گا اگر برباد بھی ہو جائے گی؟ برباد نہیں ہوئے تو آباد کیا خاک کرے گا زندگی کو؟ کین وی اڈاپٹ دعویٰ ایز اے جاب؟ دعویٰ از ناٹ اے جاب، دعویٰ از دا ریسپانسبلٹی آف ایوری ہیومن بینگ۔ سر جب آپ دنیا کا حساب سے چل رہے ہوتے ہیں تو سب ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اپنے رستے پہ چلتے ہیں تو لوگ بہت باتیں بناتے ہیں۔ اس صورتحال میں کیسے ڈیل کریں؟ جب آپ لوگوں کے مطابق ہوں گے تو آپ لوگوں کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، ان کے غلط کو، ان کے صحیح کو، ان کے باطل کو، ان کے فالس ہوڈ کو، ان کے ٹروتھ کو، اس لیے وہ آپ سے خوش ہیں۔ لیکن جب آپ اپنا رستہ ڈیفائن کریں تو اس میں 5-6 لوگوں کے نا پاکٹس کھل جاتے ہیں آگے سے۔ نمبر 1، بھائی جو میں نہیں کر سکا وہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ میں نے اتنی مشکل سے اندر کی اپنے کانشیسنس کی آواز گھونٹی، 15 سال میں اپنے اندر کا دین بھی مارا، اپنے اندر کا اخلاق بھی مارا، اپنے اندر کی معصومیت بھی ماری، فطرت کا گلا گھونٹا، اور اب جا کے میں یہ بناؤں جس پر میں پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ یہ انسان وہ انسانیت دکھا رہا ہے تو یہ تو مجھے چیلنج ہو جائے گا۔ میں کیسے مان لوں کہ یہ بھی یہ کر گیا، مجھے بھی پھر دلیل دینی پڑے۔ تو اکثر لوگ آپ کی مخالفت اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے حجت اللہ ہوتے ہیں ان کے، اور ویسے ہمارا کام بھی دنیا میں یہی ہے۔ نبیوں کو دنیا میں پتہ کیوں بھیجا گیا تھا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔ رسالت کے بعد وہ حجتیں قائم کرتے ہیں لوگوں پہ۔ دیکھیں جی، تو اللہ کی حجت بنے دنیا کے اندر کہ اللہ کہے قیامت کے دن، دیکھو یہ تمہارے دور میں لوگ نہیں تھے کیا؟ ان کو مسائل نہیں تھے کیا؟ ان کو مصائب نہیں تھے؟ اس نے تو لائن نہیں چھوڑی، اس نے تو پیٹرن کمپرومائز نہیں کیا، اس نے تو اپنا آپ نے ڈھیلا کیا یہاں پر، اس نے تو لوز اسٹاک نہیں کی یہاں پر، تو نے کیوں کر دی؟ پوائنٹ یہ ہوتی ہے جب انسان حق کے رستے پہ، سچائی کے رستے پہ، سکسیس کے رستے پہ اور اپنی سیلف ڈسکوری کے رستے پہ جاتا ہے نا، تو لوگوں کو پیڑ یہ پڑ رہی ہوتی ہے کہ بھئی ایک چیز تو ہم نے جو اپنی ڈور اینٹ کی بنائی ہوئی یہ چیلنج ہو جائے گی، سب لوگ اگر یہ نکل گیا تو اور لوگ بھی نکل جائیں گے۔ تیسرا کہیں یہ وہ نہ کر جائے جو میں نے 15 سال 10 سال پہلے گلا گھونٹا تھا اپنا، جب میرے پاس وہ خیالات آ رہے تھے، جب مجھے چیلنجز نفس کو آ رہے تھے، تو میں نے وہاں پر ایک آواز کا وہیں گلا کوڑ دیا تھا، قتل کر دیا تھا اپنے آپ۔ یہ 15 سال بعد آ کے پھر شروع ہو گیا۔ میں نے جب یہ شروع کیا نا ادارہ بنانا، تو میں نے یہ بات کی تھی کہ ہارورڈ کا گریجویٹ مدرسے نہیں کیا اور مدرسے کا گریجویٹ ہارورڈ نہیں کیا۔ ہارورڈ والے کو یہ نہیں پتا کہ فقہ کیا ہے، اصول کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، نحو کیا ہے، صرف کیا ہے، معنی کیا ہے، منطق کیا ہے، بیان کیا ہے، حدیث کیا ہے، شرع کیا ہے، لغت کیا ہے، دلالت النص کیا ہے، اشارت النص کیا ہے، اور جو ہے مطلق کیا ہے، مقید کیا ہے، مشترک کیا ہے، مفسر کیا ہے۔ انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ علماء کی بینچ کس طرح کام کرتی ہے استدلال اور جورسپروڈنس کرنے میں۔ اور جو دنیا والا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں یا یو پین میں یا یو سی ایل ای کے اندر یا MIT کے اندر وہ لیول کی جو دنیاوی ایگزرشنز چل رہی ہیں اور وہ کس طریقے سے مالیکیول اور میٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایٹم میں، انہیں اگر تو جب ہم نے اس کو کمبائن کرنے کی کوشش کی کہ جی ہم ان کو پاس لے کے آئیں گے، تو کلچرل ڈیفیسٹ جو آپس میں ہے نا کہ جی وہ کہتے ہیں جی وہ مجھے اس لیے پسند ہے، کلچر پسند ہے۔ ہم لبرل حلقوں میں بھی پڑھاتے ہیں، ہم کارپوریٹ حلقوں میں بھی پڑھاتے ہیں، ہم آرتھوڈاکسی کے اندر بھی کام کرتے ہیں، ہم درس نظامی بھی کر رہے ہیں، ہم مین 4 ایئر بیچلر ایجوکیشن کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، اس کی بھی کریکولم ڈیزائننگ کا پارٹ ہیں۔ ہم سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی ہیں معاشرہ سے، ہم حکومت کے ساتھ بھی ہیں معاشرہ سے، ہم عوام کے ساتھ بھی ہیں، ہم معاشرے کے ہر فیسٹ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم ڈیولپمنٹ کرنے والے لوگ ہیں، ہم پاکستان کی خوشحالی اور ہم امت مسلمہ کے خوشحالی والے لوگ ہیں، ہم ڈائیورسٹی والے لوگ ہیں، ڈائنامکس ہے ہمارے ساتھ، تنوع ہے، نوعیت ہے۔ تو ہمارا ہر حلقے کے اندر کام ہے، ویلفیئر کا کام بھی ہے، ریسرچ کا کام بھی ہے، تحقیق کا کام بھی ہے۔ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت کرنا کہ 5,000 کے ساتھ 50 لاکھ کی سلطنت کیسے بنائی جائے گی، یہ ثابت ہو سکتی ہیں کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ کیسے ہوتا ہے۔ اصول ہے نا شریعت کا، لیکن ہمارا مائنڈ نہیں جاتا وہاں میکس ویل، زگ زیگلر، ٹونی رابنز اور اس طرف ہمارا بینڈ چلا جاتا ہے۔ لیکن جو قرآن حدیث کے اندر پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا اور دنیا سے باہر جانے کے
اصول تھے وہ ہم نے کمپرومائز کر دیے. تو اس طرح کمپلیمنٹ جب آپ کریں گے نا تو لوگ آپ کو اچھا کہیں گے یار یہ اچھے لوگ ہیں. لیکن جب آپ پہلے دن ہی آتے ہیں نا ماشاء اللہ سے فیلڈ کے اندر آپ کہتے ہیں تو بھی فارغ, تسی بھی فارغ, تسی بھی فارغ, یو آر آل گون, تو یہ بے ڈھنگے پنوں کی وجہ سے دشمنیاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں. ہمارے یہاں دیندار بچے جب دین پر آتے ہیں نا پہلا فتویٰ باپ پہ لگاتے ہیں, ڈیڈ آئی تھنک یو آر گون. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ میں ایک تبدیلی آ رہی ہے, چینج آ رہی ہے, اندر رکھیں نا بھائی, باہر لانے کی کیا ضرورت ہے, اس کو ڈنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے. I have changed, you know, I've actually changed. Don't do that. Don't do that to the world. لوگ تیار نہیں ہوتے تبدیلیوں کے, صدیاں لگتی ہیں تبدیلیاں نہیں ہوتی. ریلیکس ہو کے رہیں, اپنے اندر رکھیں. اصلھا ثابت فرعھا فی السماء بعد میں کریے, اصلھا ثابت کریں, اس کی اصل بنیادیں پکی رکھیں اپنے اندر. پھر آگے جب سسٹم ملے گا تو پتہ چلے گا آپ سے. آپ نے کسی علاقے میں جانا ہوگا نا تو اس کے سردار کو کمپلیمنٹ کریے گا. وہاں جا کے فوراً دکان کھول کے بول دیں کہ جی میں ماشاء اللہ سے یونیلیور کو چیلنج کرنے آیا ہوں. ایسے نہیں ہو سکتا یہاں پر. دنیا پھر وہ مگرمچ آئیں گے آپ کو مارنے. پھر جب آپ کا فاتقوا اللہ ما استطعتم سے آپ نے استطاعت سے بڑھ کے جو تقویٰ اپنا لیے نا, پھر جب وہ پریشر آتا ہے نا آپ کے اوپر تو پھر بندہ کہتا ہے اللہ نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا, اللہ نے میرے یہاں پہ رستے کیوں نہیں کھولے, تکے میں میرا کام کیوں نہیں ہوتا. ڈونٹ ڈو دیٹ. ریلیکس رکھیں, لوگوں کو اچھی باتیں کریں, پازیٹیو باتیں کریں, دشمنوں سے بھی پازیٹیو باتیں کریں, اچھی بات کرو. ان کو بھی لگے کہ نہیں یار ان کے آنے کی وجہ سے چار چاند لگی ہے ہماری انڈسٹری کو, ہمارے گھر کو, ہمارے خاندان کو. جب آپ کے پاس پیسہ آیا, دولت آیا, اگر آپ نے پراڈو ہی نکالنی ہے آگے سے تو پراڈو کے اوپر 50 بتیاں لگا کے نا پورے علاقے کو دکھائیے گا جا کے جی میں پراڈو لے لے ہوں جا. ڈونٹ ڈو دیٹ. اسٹے نارمل, اسٹے ہمبل, عاجز رہیں, نارمل رہیں, عزت دیں لوگوں کو, احترام دیں لوگوں کو. جتنی ترقی ملے اتنی عاجزی آنی چاہیے انسان. اس سے لوگ جانے دے دیں گے آپ کے لیے. یہی لوگ جو مخالف ہیں نا ایک ٹائم پر ٹیبل پہ پہلے یہی بیٹھے ہوں گے, پھر ایک مفاد پرستوں کی پارٹی ہے وہ کبھی آپ کے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, ہوائیں چلیں گی لا الہ الا مذبذبین کنفیوز, ہوائیں چلیں گی یہاں, یہ بھی ساتھ ہی ہوں گے آپ کے ساتھ. ایک کنبہ سارا ہی ساتھ ہوگا. تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو سب کو لے کے چلنے والا ہوتا ہے. تو گھبرانا نہیں چاہیے اگر لوگ آپ کے خلاف ہو گئے. تیروں کے رخ سے ہی پتہ چلتا ہے حق کا رستہ کیا. ہاؤ ٹو ڈیل وتھ فیملی اینڈ پیئر پریشر. نمبر 1, پریشر لینا ہی بند کر دیں. اوپر سے یہ احساس دلاتے رہیں کہ یو آر ویری, آئی لو یو آل, میں سب کو پسند کرتا ہوں, میں سب پہ جان چھڑکتا ہوں. 5 منٹ جی, اچھا جی دیکھ لیں 3 سوال انٹرویو چلیں. اندر سے نہیں لیتا. پریشر کیسے انسان کا کم ہوگا جب اس کی ویلیو کم ہوگی مائنڈ کے اندر کہ بھائی اس کو میں نے عزت دی ہے, اس کی بات سے میرا دل ہلتا ہے, میرا کلیجہ ہلتا ہے, میرا جگر ہلتا ہے, میں موو ہوتا ہوں ان کی بات سے. پریشر اسی کا نام ہے نا یار, ان کو بری نہ لگ جائے, ان کو بری نہ لگ جائے, ان کو بری نہ لگ جائے. باقی اور کسی کا نہیں تھا. جس طرح کسی اور کا پریشر نہیں ہوتا نا ویسے ان کا بھی پریشر ڈاؤن کرنا کہ بھائی اگر میں ایک صحیح کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا ایک میں ایکسپیریمنٹ بھی کر رہا ہوں اور اس میں غلطی بھی کر رہا ہوں اور اس میں اگر آپ میرے پہ توپے لے کے بیٹھیں گے, ایک غلطی ہوگی نہیں چھوڑیں گے, تو اللہ تو 99 غلطیوں کے بعد بھی معاف کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ مزاج ہمارا کیوں نہیں ہے کہ بچوں کو کرنے دیں ایکسپیریمنٹ واٹس ایور. میں لوگوں کو کہتا ہوں نا بھائی کیا ہو جائے گا اگر برباد بھی ہو جائے گی. برباد نہیں ہوئے تو آباد کیا خاک کرے گا زندگی کو. جو برباد نہیں ہوئے وہ آباد کیا کریں گے زندگیوں کو. لینے دیں ایکسپیریمنٹ اس کو, اللہ نہیں ہے سنبھالنے کے لیے. اور اگر گر کے نہیں بھی سنبھل رہا, آ جائیں گے وہاں پر. کوچز کا کام کیا ہوتا ہے, اس کو آگے ہلکا سا ٹیپ اپ کر کے کہنا کہ بیٹا لائن اپ یور سیلف, میرے بھائی میری بہن لائن اپ یور سیلف, یہاں تھوڑا زیادہ ہو گیا. لیکن اگر ہم اس کو بالکل ہی الاسٹیسٹی نہیں دیں گے ایکسپیریمنٹ کرنے کی تو وہ زندگی کے اندر پھر وہ لکیر کا فقیر نہیں بن جائے گا. کوئی اجتہاد نہیں, کوئی اجتہاد ہی نہیں کر سکتا, وہ کوئی فقہ ہی نہیں ہونی اس کے اندر, کوئی ڈیپتھ ہی نہیں اس کے اندر. تو پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ, جو جن لوگوں کی پریزنس سے تجھے چوک ہونا فیل ہو رہا ہے, میرے بھائی میرے دوست میری بہن, ان کے ساتھ کر کے آ رہے ہیں آپ. المرء مع دین خلیل, المرء علی دین خلیل, بندہ اپنے برابر والے کے مذہب پہ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے ارد گرد کیوں بیٹھ رہے ہو جو پریشرائز کر رہے ہیں آپ. لیکن اگر رشتہ دار ہیں اور فیملی ہے تو پھر آپ اپنا تعلق رکھیں, حساب کتاب رکھیں. جب وہ بات بھی کر رہے ہوں بیٹھیں, دل کا کان بند کر لیں تھوڑی دیر کے. اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سفر کی, میں اپنے قوم کے بچوں کو, لڑکوں کو, جوانوں کو, بہنوں کو, بھائیوں کو, بھائی یہ بات آپ اپنے کلیجے میں ڈال لیں. میں صدیوں سے پڑھا رہا ہوں سب کو, یہ زندگی ہے, یہ ہونا ہے سب کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کامل ترین مخلوق, اتنی اعلیٰ, اجمل الخلقی, اعظم الخلقی, عالم الخلقی, اکمل الخلقی, اشرف الخلقی, انور الخلقی جیسی مخلوق کے ساتھ بھی دیکھیں انہوں نے کیسے گندے رویے رکھے. This is a part of the game. Learn to adjust with that. گھبراتا ہے انسان, جیت مگر آپ کی ہوگی اگر آپ سسٹین کر گئے. Can we adopt dawah as a job? Dawah is not a job. Dawah is the responsibility of every human being.
But when people are not doing it, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, تو پھر کچھ خاص لوگوں کو اس کو ایز اے پروفیشن لینا پڑ گیا. سارے لوگ کام کر رہے ہوتے تو ہم لوگ بھی کام کر رہے ہوتے. ہاں جو فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین، کہ جو ایک ایلیمنٹ ہے کہ ایک بینچ ایسی ہوگی جو خاص طور پہ ڈیپر نالج جو شریعت کے فقہ اور علماء کا جو بڑے مجتہدین اور بڑے مفسرین محدثین کا کام وہ بینچ لے گی. تو وہ تو ایز اے پروفیشن، وہ تو ان کی یہ زندگی ہے تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ دین کا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون سیکیور کیسے ہونا اگر وہ نہیں کریں گے. تو یہ علماء سے ہی دین بچا ہوا ہے. باقی جو اچھی بات پھیلانے کا کام ہے یہ پوری امت کا ہے. اس میں کسی اس کے اندر کسی کو جو ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی خاص کا ہے. ہاں اٹ شوڈ ناؤ، اب جب دین کی دعوت اور تبلیغ کو اور اس کی ایجوکیشن کو اور اس کی پروسیسنگ کو بالکل ہی ہلکا کر کے ہر قسم کے فنون اور لبرل آرٹس اور آرٹس اور سائنسز کو اٹھا دیا گیا ہے، تو ہم ڈیفینیٹلی کہیں گے اس کو اٹھانا چاہیے. It should be taken as a company, it should be taken as a profession, it should be taken as a complete career, it should be taken as a full-time job, it should be taken as something to be brought into the market, it should be something that has a stake in the market. Definitely دعویٰ کے کام کو ہر لحاظ سے فوررنر ہونا چاہیے زندگی کی ہر فیلڈ میں. And this would be یہ میرا آخری سوال تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، میرے لیے خاص دعا کریے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے. میری صحت کے لیے دعا کریے گا، اشارتاً کہہ رہا ہوں، بتا نہیں رہا زیادہ. میری صحت کے لیے بہت دعا کریے گا، اللہ تعالیٰ مجھے عافیت دے، اللہ تعالیٰ پوری امت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں جہاں مسلمان جس بھی جگہ سے ہیں، انڈیا، پاکستان، GCC واٹس ایور. آئی لو یو آل، may اللہ بلیس یو آل، may اللہ پریزرو یو آل. کئی سنی بات میں جو غلطی تھی وہ ساری میری تھی، اللہ مجھے معاف کرے. اللہ آپ کو اپنی اپنی جگہوں پہ خوش اپنے ایمان میں رکھے. جزاکم اللہ خیر، واسن الجزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے YouTube چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.